بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ علی پبلک اسکول انگلش میڈیم احمد نگر میں اور جیسا کہ علی کے نام سے سب کے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے دنیا اسلام کے مشہور اور معروف عالم دین مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ، ان کی خواہش اور بلکہ ان کی تحریک تھی کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ان بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک ان کے اسلامی تشخص کے ساتھ ہو، اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ ہو۔ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا ان انگریزی اسکولوں کو جو غیر اسلامی ادارے تھے، وہاں پر بچوں کا ایمان محفوظ رہنا مشکل تھا، شرک بلکہ کفر اور مختلف رسم و رواج کے طور طریقے وہاں پر جاری تھے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک چلائی کہ مماثل ادارے قائم کیے جائیں، مسلمانوں کے ذمہ داروں کو اس طرف توجہ دلائی۔ الحمدللہ اس کی ابتدا کرناٹک بھٹکل سے ہوئی، وہاں ایک نصاب بنایا گیا۔ اس نصاب کا تجربہ نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر کی دنیا میں کئی ملکوں میں اس کا تجربہ کیا گیا، تجربہ کامیاب رہا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے احمد نگر میں اسی نام سے علی پبلک اسکول انگلش میڈیم کے نام سے یہ ادارہ آج سے 3 سال قبل شروع کیا۔ پہلے سال نا امیدی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعی اگر نیتیں صحیح ہو، اخلاص ہو، تو اس کی بنیاد پر امت میں یہ جذبہ آج بھی زندہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو عصری علوم بھی ملے اور دینی تعلیم سے بھی ہمارے بچے آراستہ ہوں۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اس کے لیے ہم نے ملا جلا نصاب جو تھا اس کو تیار کیا، جس میں بھٹکل کا نصاب بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وہ اسکولز جو دینیات کا نصاب رکھتے ہیں ان پر بھی غور کیا۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے کانوینٹ مراٹھی اسکولوں کی مراٹھی اور ہندی، اس کے علاوہ آرمی کے کیندری ودیالیہ کی جو کتابیں ہیں اس کو بھی سامنے رکھا۔ جو چیزیں جہاں سے ہم کو اچھی ملی ہم اس کو لیتے گئے، اور ایک بہترین نصاب کا مجموعہ الحمدللہ بڑے تجربے کے بعد یہ 4تھے سال میں ہم نے قدم رکھا۔ کہاں تو شروعات ہوئی تھی، پہلے سال بچوں کے ایڈمیشن 120 ہوئے تھے، اب الحمدللہ ان 4تھے سال میں ہم تقریباً بچوں کی 600 بچوں کی تعداد پر ہمارا ادارہ پہنچ چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارا جو فیوچر پلان ہے، جگہ کی کوشش جاری ہے، جس میں ہم تقریباً 2500 بچے 3 منزلہ عمارت میں انہیں پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ہاسٹل کا باقاعدہ نظم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری یہ جو تحریک ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیہاتوں میں، شہروں میں، اورنگ آباد ہے، پونا ہے، اطراف کے تعلقوں میں یہ تحریک آگے جا رہی ہے، اور امت میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں در کف جام شریعت و در کف سندان عشق، کہ ایک طرف شریعت کا جام بھی ہے، ایک طرف شریعت کی تعلیم بھی ہے، اور دوسری طرف عصری علوم بھی ہے۔ جس طرح انگریزی پر زور دیا جاتا ہے انگلش میڈیم میں، ہمارے اس ادارے میں اسی طرح عربی زبان کا نصاب بھی رکھا گیا، حتیٰ کہ
مدینہ یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ کا جو نصاب تھا عربی زبان کا، اس کو ہم نے داخل نصاب کیا، تاکہ یہاں سے پڑھنے والے بچے جو 10ویں اور 12ویں کے بعد اگر قطر یونیورسٹی یا مدینہ یونیورسٹی یا عرب کنٹریز کے اور UAE کے جہاں بھی یونائٹڈ عرب امارات کی کسی بھی یونیورسٹی میں وہ اگر جانا چاہیں تو ان کو اتنی عربی زبان کی شدبد ہو کہ وہاں پر ان کا ایڈمیشن آسان ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے عزائم بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک زینے سے دوسرا زینہ، ہر سال ہماری ترقی ہو رہی ہے، پورا تعارف اس کا اچھی طرح ہو چکا، ہر طرح کے ثقافتی پروگرام اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامک آئیڈینٹیٹی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ہماری گیدرنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی بے پردگی یا غیر شرعی طور پر بچوں کو ناچ گانے نہیں دیے جاتے۔ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ عوام بیٹھتی ہے بہت دلچسپی کے ساتھ، اور شریعت کے دائرے میں یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بالکل مخلوط تعلیم کا تصور بھی نہیں، لڑکیاں الگ ہے، لڑکے الگ ہے، پورا اسٹاف ہمارا لیڈیز ہے، معلمات بھی ہے، الحمدللہ علماء معلمین لڑکوں کے حفظ قرآن کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ 10ویں سے پہلے ہمارا ارادہ ہے کہ سارے بچے سیکنڈ سے ہم حفظ قرآن شروع کرتے ہیں تجوید و قرأت کے ساتھ۔ تقریباً 10ویں سے پہلے ہم ہر بچے کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بنا دیں گے، وہ عربی زبان بھی سیکھ لیں گے، وہ دینیات کا نصاب پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی اور عصری علوم ہے، یہاں سے جغرافیہ ہو، سائنس ہو، تاریخ، ہسٹری، ساری چیزیں پڑھ کر ہمارے بچے جب باہر قدم رکھیں گے انشاءاللہ، وہ جب زمانے کو فیس کریں گے تو ہر طرح سے لیس ہوں گے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی لیس ہوں گے اور دینی اعتبار سے بھی انشاءاللہ وہ کامل حافظ قرآن اور مسائل اور شریعت کے جاننے والے ہوں گے۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آج تعلیمی اداروں کے ذریعے سے، تعلیم کی راہ سے جو برائیاں آ رہی ہے، جو خرابیاں آ رہی ہے، ہم نے یہ مقصد بنایا، یہ صرف کوئی تعلیمی ادارہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ ابھیان ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بجائے اس کے کہ خرابیاں اور فساد ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے ذریعہ بن جائے لوگوں کو رہنمائی کا، اور یہاں سے پڑھا ہوا بچہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے بچوں نے گھروں پر اثر ڈالا۔ نمازوں کی پابندیاں، پردے کی پابندیاں، سروں پر ٹوپی پہننا، لڑکیوں کا اسکارف کا باندھنا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد دعاؤں کا اہتمام، چائے اور دودھ پینے کی دعائیں، حتیٰ کہ سیڑھیاں اترنا، سیڑھی چڑھنا، گاڑیوں میں سفر کرنا، سفر کی دعائیں، یہ ہم نے پریکٹیکلی طور پر ان کی زندگی کا ایک حصہ بنا دیا۔ صرف رٹانا مقصود نہیں یا پڑھانا مقصود نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں اسلامی پہچان کے ساتھ ہمارے بچے کے اندر داخل ہو۔ الحمدللہ ابھی ہمارا 4تھا سال ہے، اور تقریباً 3rd کی لڑکیاں اور 3rd کے بوائز، انہوں نے باقاعدہ کسی نے 2 پارہ قرآن کے حفظ کر لیا، کسی نے 3 پارہ، کسی کا 1 پارہ حفظ قرآن ہو چکا۔ نورانی قاعدہ مکمل تجوید و قرأت کے ساتھ انہوں نے ختم کر دیا۔ 1st اور 2nd میں ہی یہ سارا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کے بچے آنے والے آئندہ زمانے میں اور مستقبل میں ان کا ایمان کیسے محفوظ ہو، اور زمانے کی گردش اور زمانے کی وہ طوفانی اور وہ جو شرک کی ہوائیں چل رہی ہے، وہ ہمارے بچوں کے عقیدے پر کوئی اثر نہ ڈالے۔ اگر بچپن میں ان کا ایمان بن جاتا ہے اور بچپن میں ان کو شریعت کی موٹی موٹی باتیں یاد دلا دی جاتی ہے، یاد کرائی جاتی ہے، تو دنیا نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کیسے علامہ اقبال پیدا ہوئے، سر سید کیسے پیدا ہوئے، یہ ان کے بچپن میں ان کے اساتذہ کی محنت اور فکر تھی۔ آج ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچپن ہی میں 3rd اور 4th اور 5th سے پہلے بچوں کی تربیت، تعلیم ہی مقصود نہیں، تعلیم کے ساتھ سب سے بنیادی چیز بچوں کی تربیت ہے۔ الحمدللہ اسی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہمارا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ میں بحیثیت
फाउंडर और सदर के मेरे साथ हमारा पूरा घराना, पूरा ख़ानदान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बहुएं मुस्तकिल लगी हुई हैं और एक फ़िक्र सबके अंदर जागी हुई है कि आने वाले दिनों में यही हमारी मेहनत ज़ख़ीरा आखिरत कैसे बने। अकेला ही चला था मैं जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, काफ़िला बनता गया। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जितने भी ख्वाहिशमंद हज़रात अगर वो एडमिशन चाहते हैं वो तशरीफ़ लाए, उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हुए हैं। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए।